السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ پس جب عیسیٰ کو ان لوگوں کے کفر اور انکار کا پتہ چل گیا تو کہا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار، آپ کے طرفدار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہو گئے، مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے آئے، رسول کی پیروی کی۔ اے اللہ، ہم لوگوں کو گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 52-53 یہ دو آیات تلاوت کی گئی اور دونوں آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جیسا کہ کل جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خصوصیات، صفات اور ان کا جو معجزہ ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس، یہودیوں کے پاس رسول بن کر کے گئے۔ جو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا ان کو ان کے سامنے پیش کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمام کے تمام نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اور بندہ ہوں، اور تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت و فرما برداری کرو، اور یاد رکھو میرا اور تمہارا سبوں کا رب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یعنی یہودیوں کے درمیان رسول بن کر کے گئے، دعوت دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقتدر اعلیٰ ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، اور جو رسول ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ان کی اطاعت و فرما برداری بالکل ضروری ہے۔ آج ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کے ڈیٹ میں مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی مسلمانوں پر فرض ہے، باقی کچھ بھی فرض نہیں ہے۔ ان کی اطاعت کرنا، ان کے پیچھے چلنا، اس فرقے کو ماننا، اس عالم کے بات کے پیچھے چلنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جس عالم کی بات، جس امام کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے میچ کرے گی اس کے پیچھے چلیں گے، جن کی بات میچ نہیں کرے گی ان کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ البتہ وہ عالم دین ہے، ان کا احترام اور ان کی عزت اپنی جگہ پر ہے۔ محترم سامعین کرام، یہی دعوت دیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، میری اطاعت و فرما برداری کرو، اور جو کچھ توریت کے اندر حرام تھا پہلے اس کو میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، جو مسائل تھے جس میں تمہارا اختلاف تھا اس کو میں حل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب یہ تمام کے تمام دعوتیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو دیا تو پہلے ان کے علماء جو تھے یہود کے وہ مخالفت پر اتر آئے، کئی بیٹھکیں ہوئی، بحث و مباحثے ہوئے، مناظرے ہوئے، دلیلوں کے روشنی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تمام باتوں کا جواب دیا۔ اور جب یہودیوں کو یہ پتہ چل گیا اور ان کے علماء کو یہ پتہ چل گیا کہ دلیل کے معاملے میں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مات کھا گئے تو اب وہاں سے دشمنی شروع ہوئی، دشمنی کرنا شروع کر دیا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب یہودیوں سے ان کے انکار کا، ان کے کفر کا پتہ چل گیا، ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ لوگ اب میرا انکار کریں گے، جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ سازش میں پڑ چکے ہیں، اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہٹ دھرمی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اب یہ لوگ سازش کر رہے ہیں کہ عیسیٰ کا ہی صفایا کر دیا جائے، اس کا پتہ صاف کر دیا جائے، کھیل ختم ہو جائے گا۔ جو ہم لوگوں کی دکانداریاں پہلے سے چل رہی ہیں وہ چلتی رہی ہے،
جب ان کو پتا چل گیا ان کی سازش کا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ انبیاء کو قتل کرنا ان کی عادت ثانیہ ہے یہودیوں کی. عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہود کا ایک رئیس ایک رقاصہ کے فرمائش پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے سر کو قلم کر دیا تھا. جب ان کو پتا چل گیا کہ اب میری جان کا مسئلہ ہو گیا ہے، میرے جان پہ بن آئی ہے، تو اس وقت جان بچانے کے فکر میں نہیں پڑے. ابھی ہوتا ہے نا، جان پہ پڑ رہی تو جان بچانے کی فکر کرنا ہے. ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ جس دعوت کو پیش کر رہا ہے اس کو پوری مضبوطی کے ساتھ، دلیلوں کی روشنی میں، پورے استقامت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش کرے. مصلحت، لوگوں کے مفاد اور اپنی جان کا خوف بالکل نہ کرے. ہر حال میں اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے، اس کا نصب العین یہ ہونا چاہیے، اس کا ارادہ اور اس کا انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ جو علم اللہ نے دیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اگر اس معاملے میں کسی بھی طرح کی مصیبت آ جائے اس کو ہنستے ہوئے برداشت کرنا ہے. بالکل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا کہ ان کی نظر میں ان کی جان کی پرواہ نہیں تھی. اللہ کا دین کیسے پھیلے؟ آپ کو میں نے بتلایا تھا اس سے پہلے سورۃ البروج کی تفسیر میں کہ ایک جادوگر اور ایک بچے نے اللہ کے دین کو اپنی جان دے کر کے بھی پھیلا دیا. اپنی جان دے دیا لیکن پھیلا دیا. ویسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کفر اور انکار کا پتہ چل گیا، قال، تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کے معاملے میں میری مدد کرے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے حج کے موسم میں لوگوں کے درمیان جا کے اعلان کیا کرتے تھے، جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کتاب السنہ کے اندر، امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب فضائل القرآن کے اندر روایت کیا ہے کہ جب حج کا موسم آتا تو مکہ کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے درمیان چلے جاتے تھے اور اعلان کرتے تھے کیا کہ کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو مجھ کو پناہ دے، کون ہے جو میرا سپورٹ کرے کہ میں اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاؤں، کیونکہ قریش نے اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے اور میرے رسالت کا حق مجھ کو ادا کرنے سے روک دیا ہے. کون مجھ کو پناہ دے گا؟ بالکل اسی طرح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان جا کر کے کہتے ہیں کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے دین کے معاملے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو کھڑا کر دیا. آج بھی ایک داعی اگر اپنی دعوت کو لے کر کے اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تعاون ضرور کرے گا، اس کی مدد ضرور کرے گا، اس کا سپورٹ ضرور کرے گا. لوگوں کو اللہ کھڑا کرے گا جو اس داعی کی دعوت کو سپورٹ کرے. محترم سامعین کرام، جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان اعلان کیا تو اللہ فرماتے ہیں قال الحواریون، حواری لوگ اٹھے اور کہے نحن انصار اللہ، اے نبی عیسیٰ ہم آپ کے طرفدار ہیں اور اللہ کے دین کے مددگار ہیں. ہم اللہ کے طرفدار ہیں اور آپ جو دین لے کر کے آئے ہیں اس کے مددگار ہیں. ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ حواری لوگ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن تمام مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ضرور ہے کہ یہ جو حواری ہیں اس کا اصل معنی ہے انصار، جیسے مدینے کے انصار تھے، بالکل یہ ویسے ہی انصار جنہوں نے اپنا سب کچھ تج کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ذمہ لیا. حواری کو اگر سمجھنا ہے تو آپ ایک حدیث سے بھی سمجھ سکتے ہیں جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب و فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب و مناقب الزبیر بن العوام میں روایت کیا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس طرح سے کی کہ پہلے ٹھنڈی ہوا چلائی، بالکل ٹھنڈی اور پالے والی ہوا، آندھی کی شکل میں، جس سے کفار و مشرکین کے جو ٹینٹ وغیرہ تھے سب اکھڑ گئے، تراہی مچ گئی کفار و مشرکین کے خیمے میں. اب وہ لوگ جانے کا سوچنے لگے تو بالکل ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، طوفان چل رہا ہے. ایسے موسم میں کفار و مشرکین کے صحیح رپورٹ کو لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو جائے گا اور کفار و مشرکین کا صحیح رپورٹ لے کر کے آئے گا. اب اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پالے والی ہوا چل رہی ہے، طوفان ہے، کسی کو جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. ایک آدمی اٹھتے ہیں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ،
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر کے آؤں گا رپورٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا. پھر کہا کون ہے جو میرے لیے کفار و مشرکین کی صحیح رپورٹ کو لے کر کے آئے؟ کوئی تیار نہیں ہوا. پھر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, کہا کہ میں لے کر کے آؤں گا. تیسری بار بھی ایسے ہی ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لکل نبی حواریًا, ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے, ایک مددگار ہوتا ہے, اور میرا مددگار زبیر بن عوام ہے. تو یہ حواری ہے جو مددگار ہیں. ایسے ہی چند لوگ کھڑے ہو گئے. کیا کہا انہوں نے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں, آپ کے دین کے طرفدار ہیں. آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لے آئے. واشہد بأننا مسلمون, اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہو گئے. پھر آگے کہا ربنا, اے ہمارے رب, آمنا بما انزلت, جو کچھ آپ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے. واتبعنا الرسول, اور رسول کی اطاعت و فرما برداری میں لگ گئے. فاکتبنا مع الشاہدین, لہذا گواہی دینے والوں میں اللہ ہم کو بھی لکھ لے. یہ حواریین تھے جنہوں نے نئے سرے سے پھر سے عہد و پیمان کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا سپورٹ کریں گے, ان کے دین کا ساتھ دیں گے, اور ان کو پھیلانے میں ان کا بھرپور تعاون اور مدد کریں گے. سامعین کرام, یہ کتنے لوگ تھے؟ بائبل کا جب مطالعہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 12 لوگ تھے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار تھے, مخلص پیروکار تھے, جو آپ کے دین کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار تھے, آپ کے شاگرد خاص تھے. وہ کون لوگ تھے؟ یہ 12 لوگ بائبل کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے. ایک شمعون جسے پطرس بھی کہا جاتا ہے, دوسرا اس کا بھائی اندریاس, تیسرا یعقوب بن زیدی, چوتھا یوحنا, پانچواں یوحنا کا بھائی فلپیوس, 6 برتھولما, اور 7 تھوما, 8 متا, اور 9واں آدمی یعقوب حلفائی, 10واں تحدی, 11واں شمعون کنعانی, اور 12واں یہودا اسکریوتی. یہ 12 لوگ تھے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بنے. آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں, جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.